إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تمہیں آ جائے۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت موت تک کرتا رہے۔ اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کی اکثریت
جن کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر وہ خصوصاً روزوں کا اہتمام، پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور اسی طرح صدقات و خیرات کا اہتمام، نفل صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام، ان تمام چیزوں کا اہتمام الحمدللہ رمضان المبارک میں بہت اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو ان کی عبادتوں میں سستی آ جاتی ہے، ان کی عبادتوں میں کاہلی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جیسا ہم نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دیا، ویسے ہی انسان کو چاہیے کہ ان اعمال کے قبول ہونے کی فکر کریں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا ہمیں موقع دیا، اور اسی طرح ہم نے رمضان المبارک میں اچھے اعمال انجام دیے، اسی طرح سال بھر عبادت کرنے کی کوشش آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، انسان جب عمل کر لیتا ہے اس کے عمل کی فکر بھی اس کو ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ عمل کا اہتمام کرتے ہو، اس سے زیادہ قبولیت عمل کی فکر کی دعا کرو، قبولیت اعمال کی دعا کرو۔ ایک مومن کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگا کر رکھتا ہے کہ جن اعمال کو میں نے رمضان المبارک میں انجام دیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو قبول کرے گا، میری تراویح کو، میرے قیام کو، میرے سجود کو، میرے رکوع کو، اور اسی طرح میری نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ امید ایک مومن کے دل میں رہتی ہے، اور اسی طرح اس بات کا اس کے دل میں ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں میں نے ریاکاری کے طور پر تو عمل نہیں کیا، اور اسی طرح میں نے خصوصاً رمضان کے لیے تو عمل نہیں کیا، میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو عمل نہیں کیا، اور اسی طرح میں نے جو عمل میں کوتاہی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو قبول نہ کرے۔ تو محترم حاضرین، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر ایک مومن زندگی گزارتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رہتی ہے، اور اسی طرح اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح اس نے رمضان المبارک میں بہترین اعمال کا انجام دیا ہے، تو اسی طرح اس کے اعمال کے قبول ہونے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے حقیقت میں رمضان کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن جن نیکیوں کو میں نے انجام دیا ہے، چاہے وہ تہجد کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسی طرح دیگر نیکیوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، اے اللہ میری ان نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے اعمال کو قبول فرما۔ محترم حاضرین، اعمال کی قبولیت کی فکر یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت تھی، اور انبیاء کا طریقہ تھا کہ عمل کرنے کے بعد وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ جن اعمال کو ہم نے کیا ہے ان اعمال کو قبول فرما۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، انبیاء علیہم السلام جن کو اولو العزم کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اور اسی طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر آ گئے جہاں کوئی کھانے کی اشیاء نہیں تھی۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم نے تیرے جو اس گھر کو بنایا ہے، اس گھر کی تعمیر کی ہے، آپ سوچئے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے عمل کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ محترم حاضرین، ایک مومن عمل کرنے کے بعد کبھی اپنے آپ میں تکبر نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ میں گھمنڈ نہیں کرتا، اور اسی طرح عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کبھی بڑا تصور نہیں کرتا، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے وہ دکھاتا نہیں کہ میں نے اتنے اعمال انجام دیے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو لے کر ڈرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میرے عمل کو قبول کیا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انہیں ایک نہ ایک دن لوٹنا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ شراب پینے والے ہیں؟ کیا یہ زنا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ صدقات و خیرات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے نہیں، بلکہ یہ لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے، صدقات و خیرات کی پابندی کرنے والے، اور اسی طرح روزوں کی پابندی کرنے والے، یہ اعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے۔ کیا ہم نے جو صدقات و خیرات کیا ہے، کیا واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک مومن عمل کرنے کے بعد ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ جن نیکیوں کو میں نے انجام دیا ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے نہیں۔ محترم حاضرین، ہم نے رمضان المبارک کے اندر ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، اور اسی طرح فرض نمازوں کی ہم نے پابندی کی، صدقات و خیرات کا ہم نے اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا ہم نے اہتمام کیا، دعاؤں کا ہم نے اہتمام کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہماری اعمال کو، ہماری نیکیوں کو، ہماری اچھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت رویا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اور ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذرہ برابر نیکی کو قبول کر لے تو میں قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عمل کا قبول ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، تو انسان کو عمل کے قبول ہونے کی فکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس سے بڑا بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک میں اچھی طرح نیکیوں کو انجام دے، تراویح کی پابندی کرے، روزوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو برباد کر دے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسے انسان اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع،
صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے درمیان مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو، ہمارے درمیان وہ مفلس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے، میری امت کا کنگال آدمی وہ ہے، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیوں کو لے کر آئے گا، وہ نمازوں کو، وہ زکوٰۃ کو اور اسی طرح روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے کر آئے گا، لیکن زندگی کے اندر کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے مال کو لوٹا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اسی طرح سے کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کے مال کو کھایا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ساری نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کر دے گا جن کا مال کھایا تھا، جن کو گالی دیا تھا اور جن پر ظلم کیا تھا، اس آدمی کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے حضرات جب اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو اٹھا کر ان پر ڈال دے گا۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے، اچھے اعمال تو کرتا ہے، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل بہت سارے اللہ کے بندے، بہت سارے مسلمان رمضان المبارک میں اچھی طرح نیکیاں انجام دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے 30 و اب بھی ہے کی طرح وہ لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، لوگوں پر تہمت لگانا، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ اور حسد رکھنا، اور سارے جو ہے برائی کے کام انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ نیکیوں کو انجام دینے کے بعد ان نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات جو آدمی مکمل تہجد کی پابندی کیا رمضان المبارک میں، اور اسی طرح تراویح کا اس نے اہتمام کیا اور نمازوں کا بھی اس نے اہتمام کیا، اس میں ثابت قدمی دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو مختصر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو آدمی مختصر کرتا ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے۔ آپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ اس عمل کو کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں لیکن آپ کی زندگی کا معمول صدقہ و خیرات کرنا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو آدمی مختصر کرتا ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں مختصر ہی صحیح لیکن ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ عبداللہ آپ فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ فلاں آدمی تہجد کی پابندی کرتا تھا لیکن اب اس نے تہجد کی پابندی کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، یہ بڑا مبارک عمل ہے، پچھلے زمانے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور اسلاف امت کا طریقہ ہے، وہ کبھی تہجد کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ محترم حاضرین، یہ رات کا جو آخری وقت ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور نزول فرما کر اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے میں اس کو عطا کروں، ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرما کر بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے اور ہم جو ہے بڑے آرام سے جو ہے اپنے نیند میں سوتے رہتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، کتنے افسوس کی بات ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس وقت ہم بڑے آرام کی نیند کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا مبارک وقت ہے. آپ کی زندگی میں کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کی کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، وہ تجارت و کاروبار کی پریشانی، وہ بیوی بچوں کی پریشانی، اور اسی طرح بڑی سے بڑی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے، آپ اس وقت کا اہتمام کریں، تہجد کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کا بادشاہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آپ کی چھوٹی مشکلوں کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں کر سکتا؟ محترم حاضرین، اس اوقات کا خصوصاً آپ اہتمام کریں. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. تو محترم حاضرین، جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے اندر تہجد کی پابندی کی، تراویح کا اہتمام کیا، آپ جو ہے ہمیشہ زندگی میں اپنا اس کو معمول بنا لیں. اور اسی طرح سے حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو میں ہمیشہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آمنت باللہ ثم استقم. تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر استقامت اختیار کر لو. انسان کو کوئی بھی عمل کیوں نہ کرے، استقامت، ہمیشگی کی اختیار کرنا چاہیے، مداومت اختیار کرنا چاہیے. جس طرح آپ رمضان المبارک میں اچھے اعمال کو انجام دیتے رہے، بالکل اسی طرح ہمیشہ مداومت اختیار کرنا چاہیے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا اختتام ہے اور یہ آخری دن ہے، اور اسی طرح جیسے ہی آج ہم افطار کریں گے تو لہٰذا رمضان المبارک جو ہے ختم ہو جائے گا. آخری وقت میں جو اہم چیز ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. محترم حاضرین، صدقۃ الفطر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آدمی رمضان کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، مال میں بڑھوتری ہونا، مال میں اضافہ ہونا. اور اسی طرح سے حضرات فطر کس کو کہا جاتا ہے؟ جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں اس کو افطار اور فطر کہا جاتا ہے، یعنی اب جو ہے روزہ مکمل ہو چکا ہے. محترم حاضرین، زکوٰۃ الفطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے رمضان کے اختتام میں دیا کرتے تھے. محترم حاضرین، کیوں دیا جاتا ہے صدقۃ الفطر؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کہا، واجب کہا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. محترم حاضرین، زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. زکوٰۃ الفطر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اس سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس سے لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتیں، اور اسی طرح بسا اوقات اپنی زبان سے وہ فحش گفتگو کرتا ہے. زکوٰۃ الفطر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو معصیتیں، جو چوک ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات زکوٰۃ الفطر کا دوسرا سب سے بڑا مقصد مسکینوں کو عید کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. وہ اللہ کے بندے جن کو عید کے لیے کھانے کی پریشانی ہے، جن کو عید کے لیے کھانا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا انتظام کرنا یہ زکوٰۃ الفطر کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور اسی طرح سے حضرات اس کا دینا کیا سنت ہے، کیا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا کہ کہا گیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب اور ضروری کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو نہ دے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا. اور اسی طرح سے حضرات کن لوگوں پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، اور اسی طرح چاہے وہ آزاد ہو کہ غلام، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا آدمی، ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں تک کہ چاند دیکھنے سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب اور ضروری ہے.
اور اسی طرح سے حضرات جن کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا، ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات گھر میں زکوٰۃ الفطر کون ادا کرے گا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، یعنی گھر کے اندر کون کون زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے۔ محترم حاضرین، جو گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، گھر کے اندر اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر بھائی بہن ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اگر وہ کسی کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، چاہے وہ کسی یتیم کو پالتا ہو، ان تمام لوگوں کی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ گھر کی جو کفالت ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اگر کسی کے پاس صدقہ فطر دینے کی استطاعت نہ ہو تو ایسے آدمی پر واجب اور ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا کہ وہ استطاعت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے، اتنا اناج جمع ہو جائے کہ وہ بھی دوسروں کو دے سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو یہ ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے دوسروں کو ادا کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات کب دیا جائے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ فطر کو قبول فرماتا ہے، لیکن کوئی آدمی نماز کے بعد ادا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ فطر کو قبول نہیں فرماتا، وہ عام صدقوں میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح سے حضرات کیا صدقہ فطر عید سے پہلے دیا جا سکتا ہے، یعنی 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے؟ محترم حاضرین، اگر کہیں بیت المال ہو، وہاں لوگوں کا صدقہ فطر جمع کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح کوئی مسجد ہے وہاں صدقہ فطر جمع کیا جا رہا ہے، آپ وہاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کب دیں گے؟ عید سے 1 یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے عید کا چاند دکھنے کے بعد نماز سے پہلے وہ لوگ بھی ادا کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 یا 2 دن قبل بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ افضل وقت زکوٰۃ الفطر کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے، لیکن کوئی آدمی 1 یا 2 دن قبل بھی ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا زکوٰۃ الفطر اپنے شہر کے لوگوں کو دینا ہے، کیا باہر کے شہر کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ محترم حاضرین، سب سے افضل کام یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے شہر کے لوگوں کو جو ہے پہلے ترجیح دے، وہاں کے مستحقین کو پہنچائے، لیکن آپ کے شہر میں کوئی مستحق نہیں ہے تو لہٰذا آپ جو ہے اپنے سے دوسرے شہر کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح مسلمانوں کے لیے کہیں آفت ہے، کہیں مصیبت ہے، کہیں پریشانی ہے، وہاں آپ کی زکوٰۃ الفطر پہنچتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات زکوٰۃ الفطر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں کون سی چیزوں کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں کھجور دیا جاتا تھا، اور اسی طرح پنیر بھی دیا جاتا تھا، اور اسی طرح وہ لوگ جو ہے جو اناج استعمال کیا کرتے تھے، گیہوں بھی دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اناج استعمال کیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، ہم لوگ جو اناج استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، اور اسی طرح چاہے وہ کوئی راگی استعمال کرتا ہو، ایسی چیزوں کو زکوٰۃ الفطر میں دینا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو ہے زکوٰۃ الفطر میں کون سی چیزیں دینا چاہیے، جو لوگ ہم اناج استعمال کرتے ہیں وہی چیزوں کو دینا چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک مسئلہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا لوگوں کو قیمت دینا ہے، کیا لوگوں کو پیسہ دینا ہے، یا اسی طرح اناج دینا ہے؟ محترم حاضرین، آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ بھی تھا اور اسی طرح اناج بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہتر جانتے تھے کہ اگر پیسہ دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناج دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کبھی پیسہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ زکوٰۃ الفطر میں اناج دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ بھی تھا اور اناج بھی تھا، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے زکوٰۃ الفطر میں پیسہ نہیں دینا ہے بلکہ اناج دینا ہے، یہی جو ہے اکثر علماء کی رائے ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر میں اناج دیا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر کے طور پر آپ کے پاس پیسہ پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ زکوٰۃ الفطر کے محتاج نہیں۔ محترم حاضرین، آپ واقعی میں کوئی آدمی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے طور پر آپ مجھے پیسہ دیں، آپ واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ آپ زکوٰۃ الفطر کے محتاج نہیں۔ آپ اپنے طور سے کوئی صدقے کا پیسہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر کے طور پر جو ہے آپ صرف اور صرف اناج دیں گے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ زکوٰۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، زکوٰۃ الفطر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاع من تمر او صاع من شعیر، یعنی ایک صاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا، اور ایک صاع کا جو ناپ کیا جاتا ہے، جو تولا جاتا ہے، جو کلو کے حساب سے ناپا جاتا ہے، بہت سارے علماء نے اپنی الگ الگ رائے پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ 2 کلو 200 گرام، کسی نے کہا 2 کلو جو ہے 400 گرام، اور کسی نے 2.5 کلو کہا، اور کسی نے 2.25 کلو کہا۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ 3 کلو آپ معیار بنا لیں۔ 3 کلو آپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا صدقۃ الفطر جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی 2.5 کلو بھی دیتا ہے اور اسی طرح کوئی آدمی 2.25 کلو بھی دیتا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو ہے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، ایک مسئلہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کس کو دینا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے۔ جو لوگ عید کے موقع پر جن کو اناج نہیں رہتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باقاعدہ ان کا کھانا ہوا کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، تو لہٰذا ہمیں کس کو دینا چاہیے؟ مساکین، جو آدمی کچھ اس کے پاس رہتا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جب جو ہے مسکین کو دینے کا حکم ہے تو بدرجہ اولا اس کے اندر غریب بھی آ جاتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے۔ محترم حاضرین، عید کے احکام کے تعلق سے چند سرسری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، نماز عید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، نماز عید کو عیدگاہ میں ادا کرنا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، عید کی 2 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت یہ رہی ہے، اللہ کے نبی سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، عید کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ آدمی اچھی طرح غسل کرے اور اپنے بدن میں خوشبو کا استعمال کریں، اور اسی طرح سے حضرات، جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس ہوتا ہے اس کا استعمال کرے، اور اسی طرح سے گھر سے نکلتے وقت کوئی میٹھی چیز، کھجور یا کوئی بھی آپ کے پاس میٹھی چیز ہو، یہ کھا کر نکلنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے اور جلدی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، تکبیرات کہنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جو ہے عیدگاہ میں انفرادی طور پر جو ہے تکبیرات کہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات،
آتے جاتے وقت راستہ تبدیل کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ عید کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور اسی طرح سے حضرات آخری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے اختتام کے بعد عید کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کے بعد شوال کے مہینے میں چاہے وہ ترتیب سے ہو یا بغیر ترتیب سے ہو، کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے حضرات رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم نے جو تلاوت کلام پاک کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح سے حضرات جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے حضرات خصوصاً ہمارے پیارے جان رحمہ اللہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اسی طرح اس مسجد کی تعمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی اعمال کیے ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ہماری شرف قبولیت سے نوازے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔